میں نے کہاں چھپائی ہے؟ اڈا مڈا کھیل رہا ہے. نبی بولے نادان اتنے چھوٹے چھوٹے جواب دینا نبی کی شان کے خلاف ہے. سوال بھی کر رہا ہے تو ذرا سمجھ کے کر. نہیں سوال بھی ہو تو ذرا سمجھ کا ہونا چاہیے. ناسمجھی کے سوالات جیسے کہ ایک سنی سے ہوا تھا. وہاں ابو جہل نبی سے کر رہا تھا یا سنی سے کوئی اور. آج کے وہ دور کا سوال تھا میری مٹھی میں کیا ہے. یہ دور کا سوال کیسا ہے دیکھو. جاہل بدلے مگر جہالت نہیں بدلی. 1400 سال سے وہی کاپی ہے, وہی زیراکس نکل رہا ہے اوریجنلٹی کا. ایک صاحب مکہ مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے. بازو ہوٹل میں آئے, چائے بسکٹ وغیرہ سب کر لیے. بڑی بہترین داڑھی تھی, چھوٹا لمبا کرتا, چھوٹا پیجامہ, پیشانی پہ گھٹا بھی تھا. چائے پی کے آگے ایک آٹو باہر مکہ مسجد میں سے نکلا, روکے, بولے بیٹا ذرا رک جا. بولے چاچا کہاں چلنی ہے؟ بولے بیٹے چلنی ہے افضل گنج. بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے میٹر ڈال لیا, بٹھا لیا. چاچا پوچھے میاں اتنی دیر کیا کر رہا تھا اندر؟ میں بھی یہیں پڑھا نماز, مگر میں نکلا چائے بسکٹ صبح ہی, تو اب نکل رہا باہر. بولے چاچا وہ سلام پڑھا, فاتحہ پڑھا, سارے مبارک ہے, زیارت کر کے نکلا. اب چچا کی ٹینشن ہو گئی. جو نہیں سننا چاہتے تھے وہ بول دیا, موڈ خراب کر دیا. بولے چاچا دیکھ بھتیجے, تو جو فاتحہ پڑھا, سلام پڑھا, یہ قرآن حدیث میں ہے؟ یہی سوالات ہے جہالت کے. اب وہ آٹو والا سننا تھا, اتنا ہنسا, اتنا ہنسا, اتنا ہنسا, آٹو بے قابو ہونے لگا. چاچا ٹینشن میں آ گئے, بولے بیٹا کہیں لگا دے گا, سامنے پولیس اسٹیشن ہے, ڈال لیں گے. صبر کر ذرا, سائیڈ میں تو لے. بڑی مشکل سے سنبھالتے سنبھالتے سائیڈ میں لیا. پوچھے بیٹے میں نے ایسا کیا سنا دیا جو تو اتنا ہنس رہا ہے؟ بولے چاچا آپ کا کوشچن ہی ویسا تھا, آپ نے پوچھا فاتحہ دینا, سلام پڑھنا, قرآن حدیث میں. ہاں میں نے وہی تو پوچھا, اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے, اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بولے چاچا اگر اتنے مسئلے مجھے معلوم ہوتے کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, تو میں آٹو کیوں چلاتا, مسجد میں خطابت کر لیتا تھا. یہ سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم, اس لیے آٹو چلا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ وہاں وہ جاہل تھا یا یہ جاہل ہے؟ مگر یہ جاہل جواب نہیں دے سکتا ہوگا, مگر وہ اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے. پوچھا نادان مجھ سے کیا پوچھتا ہے, تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ذرا اس سے پوچھ جو تیری مٹھی میں ہے, اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں. شرم والا ہوتا, ایک بار جھڑکی دیے تو جانے والا ہوتا تو نہیں پوچھتا تھا. بار بار کھٹکے مارنے کی بیماری پڑی ہوئی ہے. پوچھ لیا. کنکری ذرا بول تو صحیح, سامنے کون ہے؟ اے ہے ہے, کنکری بھی جواب دینے لگی, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے. جیسا ہی سنا پھینک دیا. آپ نے یہاں تک تو بات سنی ہوگی. میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. میں پوچھتا ہوں, کافر کی زبان تھی ابو جہل کی, کافر بول رہا تھا پتھر تو مردہ ہے, پتھر زندہ ہے مردہ ہے؟ پتھر تو مردہ ہوتا ہے, اسے جان نہیں ہوتی, اسے آنکھ ہوتی ہے, نہ کان, نہ کچھ, نہ کیا, وہ پتھر ہے. مگر کافر بول رہا ہے تو پتھر سن رہا ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے, کافر کو بولنے کی قوت آئی کہاں سے اور پتھر کو سننے کی قوت آئی کہاں سے؟ کافر بولے تو پتھر کیسے سنا؟ تو پیارے دوستو, پتھر کا کام سننا نہیں ہے, پتھر کا کام بولنا نہیں ہے, پتھر کا کام پہچاننا نہیں ہے. مگر ایک پتھر ایسا نبی کے دربار میں ہے جو کافر کی بولی سن بھی رہا ہے, کافر کے پوچھنے پر جواب دے بھی رہا ہے, نبی کے ہونے پر پہچان بھی رہا ہے. تو مجھے کہنے دو, پتھر تو سنتا بولتا نہیں, پتھر تو مردہ ہے, مگر مصطفیٰ نے نظر ڈال دی تو پتھر بھی زندہ ہو گیا. نہ
نظر مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ وہ اگر پڑ جائے تو مردوں کو بھی زندگی مل جائے. تو مجھے کہنے دو, پتھر بول نہیں سکتا, مصطفیٰ کی نظر پڑی تو بول رہا ہے. پتھر سن نہیں سکتا, نظر مصطفیٰ پڑی تو سن رہا ہے. کافر سنا نہیں سکتا, نظر مصطفیٰ پڑی تو کافر سنا بھی رہا ہے. ارے پتھر کافر کی بولی سن رہا ہے تو مجھے کہنے دو, جب وہی نظر مصطفیٰ معشوق ربانی پہ پڑ جائے اور وہ آنے والے غلام کی بولی خبر میں لیٹ کر سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. پیارے دوستو,